شام کو جب واپسی ہوتی ہے میں حساب کتاب لیتا ہوں، آپ بھی حساب کتاب لیتے ہیں۔ گھر اگر ہم 100 روپیہ دے کے آئے نا، شام کو اپنی بیوی سے بھی حساب لے لیتے ہیں۔ وہ کتنا بھی ارمان ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دیے، لیکن کبھی اپنے بندوں سے حساب نہیں لیا، بے حساب دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو ہماری یہ سوچ وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی، ہماری عقل ہماری خرد وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک رب العالمین کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے نا، وہاں ہماری سوچ کا انتہا ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو ہم مانگنے آئے یہ کوئی ہم خان صاحبان پہ احسان کرنے نہیں آئے یا جانے والوں پہ ہمارا احسان نہیں ہے، ہم فریضہ ادا کرنے آئے۔ اور فریضہ ہے کیا؟ ہم نے مانگنا ہے۔ اور آپ حضرات دیکھیں، لاکھوں پتی مانگنے آئے ہیں، کروڑوں پتی مانگنے آئے ہیں، بلکہ میرے شہر کے اربوں پتی میں نے دیکھا ہے وہ بھی دربار الہی میں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ مانگنا تو غریبوں کا کام ہے، یہاں امیر بھی مانگنے آئے ہیں۔ کیوں؟ پروردگار عالم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگنے آئے ہیں وہ اس نظام کائنات میں کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ صرف محمد کا رب عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے ہر بندہ اپنے ہاتھوں کو خاصا بنائے گا، چہ جائے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہ آئے۔ یہ جملہ جوش میں نہیں بول رہا، اگر جوش ہے بھی تو میں ہوش عرض کر رہا ہوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمارا مانگنا بھی تکبرانہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ، آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں، آپ کی شکایت آپ کے سامنے کر رہا ہوں، پیٹھ پیچھے کبھی چغل خوری نہیں کی، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مانگتے نہیں ہو۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، نماز کا سلام پھرا گئے، ٹائم ہی نہیں۔ دکان نے کہا آجا، چھوڑ دے در رحمان، دعا نہیں مانگتا، جو ہی سلام پھرا نہ نمازیوں کا خیال جا رہا ہے۔ او بھائی مانگ لو، شاید یہ زندگی کی آخری دعا ہو۔ ہاں ہاں بولے بولے بولے، مانگ لو، چلو نہیں گئے۔ اور جو مانگ رہا ہے اس کا مانگنا کبھی دیکھا ہے؟ کیا ہے؟ چودراہٹ آڑے آ گئی ہے، مال آڑے آ گیا ہے، یہ جو اللہ نے دنیا دی ہے یہ آڑے آ گئی ہے، ہمیں مانگنے نہیں آیا۔ اور تیرے میرے رب نے اپنے مانگنے والے کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ مانگنے والا، توجہ کرنا، مانگنے والا داڑھی رکھے، اگر داڑھی منڈا ہے تو داڑھی رکھے، اگر بے نماز ہے تو نمازی ہونے کا وعدہ کرے، اگر گناہگار ہے تو توبہ کر کے پھر مانگے۔ نہیں، اللہ نے یہ شرط ہی نہیں لگائی، فرمایا اگر مانگنے آ ہی کیا ہے، میں اللہ کی ایک ہی شرط ہے کہ کم از کم مانگنے والوں جیسا منہ تو بنا لے۔ اونچی بولیے، مانگنے والوں جیسا منہ تو بنا لے۔ ہمارے ہاتھ ادھر ہوتے ہیں، ادھر بیٹھ کے نا بندہ یہ دعا مانگی جائے، یہ دیکھیں یہ دعا ہے، نہیں، تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں اگر مانگنا ہے نا تو تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں بھی محمد کی ادا کی خوشبو آنی چاہیے۔ اس طرح مانگ جس طرح بدر کے تھڑے پہ بیٹھ کے حسین کے نانا نے مانگا تھا، جس طرح احد کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میرے محبوب نے مانگا تھا، اگر اس طرح بھی نہیں نہ مانگ سکتا تو کم از کم احد کی اس پہاڑی کی طرح تو مانگ لے۔ اس نے پتھر ہو کے مانگ لیا، تو میرے محبوب کا امتی ہو کے نہیں مانگ سکتا۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرہ پہ گئے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ جو درمیان میں ریڑیاں لگی ہوئی ہیں جامع مسجد امیر حمزہ کے ساتھ، یہ ساری ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، احد پہاڑ ادھر ہے، ایک چھوٹی پہاڑی ادھر کھڑی ہے جس کے اوپر بھی لوگ چڑھے ہوتے ہیں۔ اس پہاڑی سے کبھی تصورات میں پوچھے تو صحیح کہ تو ادھر سے ادھر کیسے آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے آئی تھی؟ بتایا تو کئی دفعہ ہے، شاید ذہن میں نہ ہو۔
اللہ کے نبی اور نبی کے علی نے جب اپنے چچا کے 11 ٹکڑے اکٹھے کیے اور گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھ کے مدینے آنے لگے نا، احد پہاڑی کا یہ حصہ تیرے میرے نبی کے ساتھ چل پڑا۔ بولے بولے بولے، پہاڑی چل پڑی، یہ چٹان چل رہی ہے اور بارگاہ الہی میں درخواست کر رہی ہے، الہ العالمین اپنے محبوب کو کہو کہ اپنے چچا کو میرے دامن میں رکھ دے، وگرنہ میں اسی طرح مدینہ میں داخل ہو جاؤں۔ تو پروردگار عالم نے پہاڑی کی بات مان لی، پہاڑ کی، پتھر کی۔ ہم پتھر ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میری سنتا نہیں، میری مانتا نہیں اور میرے مانگنے پہ دیتا نہیں، پروردگار عالم فرما رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مانگا ہی نہیں، تو نے مانگا ہی نہیں، اور اگر مانگے نا میرے محبوب کے طریقے کے مطابق، یہی ہے۔ فرمایا ابھی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، محمد کا رب پہلے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا رہا ہوں، توجہ سے سننی ہے۔ آج تو بات ٹھنڈ ہے، کاروبار تو نہیں ہے، آج 1 بجے تک تقریر نہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ فارغ تو ہوں گے نا آج؟ نہیں طے ہوتا، کل جمعہ ہے، اس طرح تو ہمارے قابو نہیں آؤ گے، آج قابو میں جب تک دعا نہیں ہوگی اب نہیں اٹھو گے کہ ساجد خان ناراض نہ ہو جائے، ماجد خان ناراض نہ ہو جائے، ان کے احباب آج تو قابو میں ہونا، سنا رہے ہیں آپ کو تقریر؟ نہیں سنتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہرحال جب آ جائیں تو سنا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تورات آئی ہے، بڑی امت کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں۔ توجہ کرنی ہے، الہ العالمین اس نظام کائنات میں میری امت میں، توجہ کرنا ہے، میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا یہ بھر جائے۔ جانتے ہو زمین و آسمان کا خلا، یہ زمین سے آسمان تک جو خلا ہے نا، یہ سارا اس کے گناہوں سے بھر جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا ملنا چاہتے ہو؟ کہا الہ العالمین ملنا چاہتا ہو، ملوا۔ تیرے میرے رب نے فرمایا جا اس راہ پہ جا، گئے، توجہ کرنا، اس بستی میں جا، اس بستی میں گئے، چوک میں کھڑے ہیں، فرمایا اس گلی میں جاؤ، اس گلی میں گئے، اس دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کے نبی کلیم اللہ نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بندہ آیا، اس نے ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ملا۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ کو ہلایا بھی اور کہا بدبختہ، اتنا نافرمان ہے اللہ کا کہ تیرے گناہوں سے یہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا رب العالمین نے۔ کہا میرا رب تو جھوٹ نہیں بولتا، رب تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کلیم اللہ کا ہاتھ لگا ہے نا، ایک جملہ کہا اللہ کے نبی اتنے گناہوں کے باوجود بھی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی آپ کا جب ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا ہے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ نبی ہاتھ چھڑا رہا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ نہیں رہا، بہرحال چھوڑا، واپس آ گیا۔ رات گزری، صبح ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے اللہ سے پوچھا الہ العالمین اس نظام میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ یہ خلا بھر جائے، یہ خلا بھر جائے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کہاں؟ فرمایا اسی راہ پہ جا۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں جو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہماری سنتا نہیں، ہماری مانتا نہیں، ہمارے مانگنے پہ دیتا نہیں۔ تیرا میرا رب کہہ رہا ہے اتنا کچھ تو میں نے دے دیا بن مانگے۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا
تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ چہرہ دیا بن مانگے، چہرے پہ ناک لگایا بن مانگے، یہ سر دیا پھر بال لگائے بن مانگے، یہ ہاتھ بنائے حرکت دی بن مانگے، یہ پورا نظام بنایا بن مانگے، تو مانگ لے تو میں کیا کچھ عطا کروں، یہ تو بن مانگے دیا۔ توجہ کرنی ہے، چل اسی راہ پہ گئے، اسی بستی میں، اسی گلی میں، اسی دروازے پہ کھڑا کیا موسیٰ کلیم اللہ کو پروردگار عالم نے، اور فرمایا یہی دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ شاید اس گھر میں، اس آنگن میں، اس حویلی میں، اس چار دیواری میں دو بھائی رہتے ہیں، ایک گناہوں میں آگے، ایک نیکیوں میں آگے، میرے ذہن میں تھا، لیکن میں دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی بندہ میرے سامنے، تو میں نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، میں نے عرش کی طرف دیکھا، الہ العالمین یہ کیا؟ وہی بندہ۔ فرمایا میرا نبی بندہ تو وہی ہے لیکن رات نہیں گزری۔ سبحان اللہ، بولیے 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 بولیے، سبحان اللہ۔ رات تو ہم نے بھی گزاری ہے نا، پچھلی رات، آج رات بھی اگر زندگی رہی تو گزاریں گے، رات نہیں گزری۔ جی اللہ، فرمایا یہ بندہ سویا نہیں، یہ جاگتا رہا، جب دیکھا نا نظام سو گیا ہے، بلکہ ایک جملہ کہوں جو کتاب میں پڑھا ہے، اس نے دیکھا کہ جگ سو گیا ہے تو اس کو یقین تھا جگ تو سو گیا ہے پر رب جاگ رہا ہے، سبحان اللہ، جگ سو گیا ہے اور رب جاگ رہا ہے۔ تو پھر فرمایا آ گیا میرے دروازے، کہاں ہے اللہ کا دروازہ؟ یہی۔ فرمایا صرف یہ نہیں، جو تیرا دروازہ ہے وہ بھی میرا ہے، تو میرے بلانے پہ نہیں آیا نا، میں نے روزانہ 5 دفعہ تجھے آواز دلوائی تو نہیں آیا، تو کاروبار زندگی میں، نظام زندگی میں اتنا مصروف ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو نہیں آیا، میرے بلانے پہ روزانہ 5 دفعہ بلایا، تو نہیں آیا، ایک دفعہ مجھے بھی بلا کے دے۔ سبحان اللہ، توجہ کرنی ہے، آیا دروازے میں، جو ان کا عبادت خانہ ہوتا تھا، جس طرح ہماری مسجدیں ہیں، اندر گیا، توجہ کرنی ہے اگلے جملے میں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے، الہ العالمین، توجہ کرنی ہے، دائیں بائیں دیکھا نا کوئی نہیں جاگا، سارے سو گئے، الہ العالمین کر اپنا ترازو میرے آگے، ترازو میرے آگے کر، کیوں؟ میری طرف دیکھنا ہے، کیوں ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے، بیٹھو بھائی، نہیں خراب نہ کر، اس کو بند کر دو۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وزن ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وزن ہوگا، ترازو کر، کیوں؟ کہنے لگا میں ایک پلڑے میں اپنے گناہ رکھتا ہوں جو یہ خلا بھرتے ہیں، اتنے میرے گناہ